جی پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لائی ہوں وہ ہے شہزادی کی پرندوں سے دوستی۔ ایک شہزادی بہت ہی نائس اور خوبصورت تھی۔ اسے اس کے باپ نے ایک انگوٹھی تحفے میں دی تھی اور کہا تھا کہ بیٹا، اس انگوٹھی کو سنبھال کر رکھنا، یہ تمہارے بہت کام آئے گی۔ جب کبھی تم کسی دشمنوں کو یا کسی کو بھی مات دینا چاہو گی تو تم اس میں دیکھ سکو گی کہ کون اس وقت کہاں کیا کر رہا ہے۔ جس کا نام لوگی وہی تمہیں نظر آنے لگے گا۔ شہزادی اپنی انگوٹھی کو ہر وقت اپنے ہاتھ میں پہن کر رکھتی تھی۔ ایک چڑیل جو اس پر ہر وقت جیلس ہوتی تھی، وہ اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ اسے چاہتی تھی کہ میں اپنے قید خانے میں رکھ کر اپنی ملازمہ بنا کر رکھوں، لیکن شہزادی اس کی مکار چالوں سے ہر وقت واقف رہتی تھی۔ اس انگوٹھی کی مدد سے انگوٹھی کو بول کر اس کا نام بتاتی تو وہ ہر وقت اس کی نظروں میں رہتی۔ چڑیل کو اب اس بات پر بہت غصہ تھا کہ شہزادی مجھے ہر وقت دیکھتی رہتی ہے اور میں کچھ حرکت ایسی نہیں کر سکتی کہ اس کو اپنے قبضے میں کسی طرح کر لوں۔ چڑیل نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کی انگوٹھی ہی کسی طرح سے اتروا لوں۔ چڑیل نے ایک رات شہزادی سوئی ہوئی تھی تو اپنے کچھ بندوں کو پہرے پہ لگا دیا اور کہنے لگی کہ جیسے ہی شہزادی سوئے تو اس کے ہاتھوں میں سے انگوٹھی کو اتار کر بھاگ آنا۔ شہزادی گہری نیند سوئی تو چڑیل کے ساتھیوں نے اس کی انگوٹھی اتار لی۔ شہزادی کے کچھ دوست تھے جو کہ پرندے تھے۔ وہ ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے تیار رہتے تھے۔ وہ محل میں پھرتے رہتے تھے اور پہرا بھی دیے رکھتے تھے۔ وہ بھی چڑیل کی حرکتوں سے واقف تھی۔ پرندوں نے ایک طوطے نے دیکھا، وہ باہر بیٹھا ہوا تھا کہ شہزادی کی انگوٹھی کو ایک عجیب سی مخلوق چرا کر جا رہی ہے۔ طوطا اس کے پیچھے بھاگا فوراً اور جا کر دیکھنے لگا کہ وہ انگوٹھی کہاں لے کر گئے ہیں۔ وہ انگوٹھی چڑیل کے گھر لے گئے تھے جہاں چڑیل رہتی تھی۔ چڑیل چونکہ ایک درختوں کے جھنڈ میں رہتی تھی، وہاں اس کا اپنا گھر بنا ہوا تھا اور اندھیری کوٹھیاں میں رہتی تھی۔ وہ وہاں اس انگوٹھی کو لے گئے۔ اب طوطا بھی اندر ہی داخل ہو گیا اور اس جگہ کو دیکھ کر واپس لوٹ آیا جہاں شہزادی کی انگوٹھی تھی۔ جب واپس لوٹا تو محل میں کیا دیکھتا ہے کہ شہزادی کے کمرے میں تمام پرندے جمع تھے۔ وہ اصل میں پریشان تھے کہ شہزادی آج اپنے بستر سے اتنی دیر ہو گئی، اٹھی کیوں نہیں اور ہمیں دانہ دن کا بھی نہیں دیا۔ شہزادی اپنے پرندوں کو، اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھتی تھی، ہر وقت انہیں کی فکر میں لگی رہتی تھی۔ ان سب کی آپس میں بہت دوستی اور پیار بھی تھا۔ پرندے بھی اپنی شہزادی سے بہت محبت کرتے تھے۔ پھر جب شہزادی نے دیکھا کہ پرندوں نے دیکھا کہ شہزادی آج اٹھ نہیں رہی تو وہ اس کے گرد منڈلانے لگے۔ پھر اچانک طوطا وہاں پہنچا اور اس نے بتایا کہ شہزادی کی انگوٹھی اس کے ہاتھوں میں سے اتار لی گئی ہے اور اس کی جان اس انگوٹھی میں تھی۔ وہ اب چل پھر نہیں سکتی، اب لیٹی رہے گی جب تک ہم اس کی انگوٹھی واپس نہیں لا کر دیں گے۔ طوطے نے یہ بھی بتایا کہ وہ انگوٹھی چڑیل نے اپنے گھر میں چھپا لی ہے جو ایک درختوں کے جھنڈ میں ہے۔ اب ہمیں یہ انگوٹھی کسی نہ کسی طرح لا کر شہزادی کو پہنانی ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ وہ اڑنے لگے اور سب کے سب جا کر چڑیل کے گھر کے باہر منڈلانے لگے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، چڑیل اپنے گھر سے باہر نکلی تو تمام پرندے گھر کے اندر داخل ہو گئے اور وہاں سے انہوں نے انگوٹھی کو نکال لیا۔ انگوٹھی نکال کر وہ تیزی سے اڑ کر شہزادی کے پاس پہنچے اور فوراً سے آ کر شہزادی کو انگوٹھی پہنا دی۔ جیسے ہی انہوں نے شہزادی کو انگوٹھی پہنائی، شہزادی اٹھ بیٹھی اور تمام پرندوں کو اپنے گرد دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ کہنے لگی، مجھے تمہاری دوستی پر ناز ہے کہ تم نے مجھے اس اتنے بڑے وبال سے جان چھڑائی۔ میں اصل میں جو چڑیل تھی اس نے مجھے اپنے قید خانے میں کر لیا تھا اور میں صرف یہاں پہ میری جسم رہ گیا تھا اور میری تمام کی تمام ہر چیز وہاں پہ تھی۔ اگر تم میری انگوٹھی نہ لاتے تو میں اس چڑیل کے قبضے میں ہو چکی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے مجھ سے جو مرضی کام کروا سکتی تھی۔ پرندوں نے بہت شکر ادا کیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہم کسی بھی رات شہزادی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور کچھ پرندے رات کو ان کے کمرے کے باہر پہرا دیں گے۔ جیسے ہی کوئی ہوائی مخلوق یا کوئی بھی ایسی چڑیل وغیرہ کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گی تو ہم اس کو اپنی چونچ سے مار کر مار دیں گے۔
لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور شہزادی کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔